بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک خاص سوغات جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے، وہ ان میں سے ایک صلاۃ التراویح ہے، یعنی تراویح کی نماز۔ یہ تراویح کی نماز انتہائی بابرکت نماز ہے اور یہ نماز اللہ کے بہت قریب کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بر صغیر میں اور شاید دوسرے ممالک کے اندر اس تراویح کی نماز کو ایک رسم سمجھ لیا گیا ہے اور اس کو عبادت کے آہستہ آہستہ عبادت کے دائرہ کار سے نکالا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ 27 رمضان 29 رمضان تک تراویح ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ تراویحاں کے روزے ختم ہونے شروع ہوئے کہ تراویح کتنے روزہ ہو، 27 روزہ سے 20، پھر 15، پھر 10، اب سنا ہے کہ 6 روزہ 3 روزہ، یہ سب تراویح بھی معمول بن گیا ہے۔ یہ ہوا اس لیے کہ بدقسمتی سے ہم نے اس کو عبادت کے دائرہ کار سے نکال دیا۔ حالانکہ تراویح کی نماز بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کے الفاظ میں جو حدیث ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے مہینے میں تراویح میں اس نے قیام کیا اور ایمان کی حالت میں کیا اور ثواب کی امید رکھ کر کیا کہ مجھے اس عمل پر مل کیا رہا ہے، اس نیت سے کیا تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، انسان اپنے اللہ کے سب سے زیادہ اگر اپنائیت اور قریب کا رشتہ ہے وہ حالت سجدہ کا ہے۔ اور سورہ علق کے اندر قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد واضح الفاظ میں موجود ہے کہ اگر قرب چاہتے ہو تو سجدہ کرو، کیونکہ سجدے کے اندر انسان اللہ کے سامنے سربسجود ہو کر انتہائی عاجزی، پستی اور تذلل اور محتاجی کی کیفیت میں اللہ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے، اور سجدے میں جانے سے پہلے اللہ کی کبریائی کا نعرہ اللہ اکبر لگاتا ہے، سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر لگاتا ہے، پھر سجدے میں گویا اللہ کے دربار میں اپنا سر اس اللہ کی دربار کی چوکھٹ پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ تو یہ تراویح کی نماز کے اندر 40 سجدے اللہ نے اضافی دیے ہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اس میں 4 سجدے ہیں۔ تراویح کی نماز کے اندر اضافی 40 سجدے جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ہیں وہ اس مہینے میں دیے ہیں۔ تو یہ تراویح کی نماز جو ہمارے ہاں بطور بس عادت، بس مہینہ آ گیا پڑھ لی، نہ عبادت کا ذوق شوق، تو نتیجہ کیا نکلا کہ تراویح کے اندر کوتاہی ہوئی۔ سب سے پہلی کوتاہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 8 روزہ 10 روزہ 6 روزہ 15 روزہ تراویح پڑھ لی تو بس ختم ہو گیا۔ حالانکہ تراویح الگ سنت ہے اور قرآن مجید کا ختم کرنا الگ سنت ہے۔ جب تک قرآن مجید قرآن مجید کی تکمیل یہ الگ سنت ہے جو 6 روزہ 8 روزہ 10 روزے میں پوری ہے، لیکن پورے ماہ رمضان میں چاند دیکھنے سے لے کر اگلے عید کے چاند دیکھنے تک تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ ایک سنت تو پوری کر دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن مکمل سن لیا، لیکن دوسری سنت میں مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے 3 روزہ 6 روزہ 8 روزہ 10 روزہ، اس سے انسان جہاں تک ہو سکے اسی وقت ان کے پیچھے ایسے ائمہ کے پیچھے تراویح پڑھے جو حضرات ان کم روزہ سنانے کے ساتھ ساتھ صاف ستھری اور الفاظ کے مخارج کی صاف ادائیگی کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں۔ ایسی تراویح نہیں کہ 8 روزہ 6 روزہ پڑھ لی اور صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ تراویح کا مذاق ہے، اور یہ باتیں میری اپنی نئی علماء سے سنی ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں کہ یہ اللہ کے قرآن کی گویا حقارت ہے، اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بلکہ اب تو یہ سننے میں آتا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلانا بندہ تو اتنی پڑھاتا ہے اور جلدی ختم کر دیتا ہے۔ تو بس یہ ایک رواج بن گیا، اس وجہ سے انتہائی غلط فہمیاں ہمارے ہاں جنم لے رہی ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ایسے امام کا انتخاب کریں، اور ماشاءاللہ کتنے ہی محلوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو 10 روزہ تراویح سناتے ہیں 8 روزہ سناتے ہیں، لیکن دیر سے ختم کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، لیکن صاف مکمل سنت مکمل مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ سناتے ہیں۔ تو ایسے ائمہ کا انتخاب کریں۔ دوسرا، تراویح پڑھانے والے حضرات اس بات کا خیال کریں کہ چونکہ یہ عبادت ہے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ ایک مخصوص وقت کے اندر ختم کیا جائے، کبھی 10 منٹ لیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بھئی تراویح کے لیے اللہ اکبر بولا اور سورہ فاتحہ شروع کر دی، حالانکہ غلط بات ہے۔ جس طرح ثنا
سبحانک اللہم و بحمدک عام نمازوں میں پڑھنی ہے، اسی طریقے سے تراویح میں بھی پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ امام کو عام نمازوں میں پڑھنی ہے، فرض نماز میں تو تراویح میں ہی پڑھنی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ تراویح پڑھانے والا عموماً اللہ اکبر کہہ کے نہ ثنا کا ٹائم دیا، نہ اس نے اعوذ باللہ پڑھا، نہ بسم اللہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اور تسبیحات بھی انتہائی مختصر کر دیں کہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قومے میں کب کھڑا ہوا، بالکل جلد بازی کے اندر تراویح پڑھا رہا۔ پھر یہ کہ قاعدے کے اندر بیٹھے تو درود شریف تو دعا تو بالکل بہت کم ائمہ ہیں جو دعا پڑھتے ہیں، ورنہ دعائیں پڑھنا چھوڑ دی، درود شریف لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ کوئی بھاگنے والی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والی عبادت ہے۔ اگر اس کے اندر کہیں 10 منٹ زیادہ لگ جائیں تو اس کے اندر پریشان نہ ہو، بلکہ یہ سمجھیں یہ سب اللہ کی راہ میں تو جا رہا ہے، یہ عبادت ہو رہی ہے، کوئی رسم پوری نہیں کر رہے کہ جس نے جتنی جلدی پڑھا دی وہ اتنا جلدی فارغ ہو گیا اور وہ کہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ نہیں، یہ دیکھیں امام پڑھانے والا، پڑھنے والا کہ کم سے کم ہمیں ہر نماز کے اندر ثنا پوری پڑھنے کا موقع ملے، اعوذ باللہ بسم اللہ، اسی طریقے سے قاعدے کے اندر ہم آرام سے تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، پھر آرام سے جس طرح عام نماز ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت ٹھیک ہے، اگر تھوڑا بہت جلدی ہو جائے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس طریقے سے نماز تراویح کی ادائیگی کر لینا الامان والحفیظ۔ افسوس کی بات ہے کہ بالکل جلد بازی کے اندر نہ ثنا پڑھی، نہ تعوذ، نہ تسمیہ، درود شریف پڑھا نہیں پڑھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا جو بھی آخر کی دعا ہے وہ پڑھی نہیں پڑھی۔ اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اللہ محفوظ رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے محلوں کے اندر ہر گھر کے اندر بنگلے کی چھت کے اوپر بھی تراویح ماشاءاللہ ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے بچوں کو حافظ قرآن کو کھڑا کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، کوشش یہ کریں کہ عشاء کی جو فرض نماز ہے وہ مسجد کے اندر ادا ہو، کیونکہ رمضان کے اندر ہر عمل کا ثواب بڑھ رہا ہے۔ تو جماعت سے بغیر نماز، آپ کی مسجد کے اندر جو بھی نماز ہو جماعت سے ہو مسجد میں، پھر مسجد سے آپ جماعت سے نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھر میں جا کر، جو بندہ گھر میں پڑھ رہا ہے تراویح وہ گھر میں پڑھ لے، جو کسی اور نے کوئی جگہ لی ہوئی ہے اس پر پڑھ لے، لیکن کوشش یہ ہو کہ جو عشاء کی فرض نماز ہے وہ مسجد، باقاعدہ مسجد کے اندر امام کے پیچھے پڑھ کر پھر اپنی نماز کے لیے جایا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد دور ہے یا محلے کے اندر کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، آنے جانے کا مسئلہ ہے، اور اگر وہ گھر کے اندر بھی یا کہیں اور بھی اپنی نماز پڑھ لیتا ہے تو جماعت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مسجد کے ثواب سے محروم ہی ہوگی۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ حضرات کو بتانی ہیں۔ ہر تراویح پڑھانے والا، ہر تراویح پڑھنے والا اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں نوٹ رکھے کہ آیا وہ کس امام کا انتخاب کر رہا ہے۔ تراویح پڑھانے والا بھی سوچے کہ میں بس محض رسمی طور پر قرآن پورا کر لوں، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے عبادت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں مزہ اور لطف محسوس ہو، اور یہ ایسا نہیں ہو کہ بس میں جلدی جیسے چاہا پڑھ لیا، بلکہ تمام عبادت پوری تراویح انتہائی طمانینت اور سکون سے ادا ہو۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔